بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں حضرت حور علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ہر ایک سپاہی اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان ہوتا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے جتنا بھی بھائی تھا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی قربان ہوتے گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے اور میدان کربلا میں جا کر شہادت حاصل کر سکیں۔ اونو محمد شہید ہوتے ہیں اور جب سارے عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں تو شہزادہ قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں۔ اور پھر شہزادہ قاسم اپنی والدہ ام فروہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ چچا جان ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں اے میرے صاحبزادے، اے میرے بیٹے، تمہارے بابا حضرت امام حسن نے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی، اور اس وقت یہ تعبیر جو شہزادے قاسم کے بازو پر باندھا ہوا تھا اس کو کھول دینا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے کو میدان کربلا میں لڑنے کی اجازت دے، تاکہ میرا بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملنے کی دیر تھی کہ آپ شیر کی طرح میدان میں جاتے ہیں۔ مشرقی سپاہی مغرب کی طرف اور مغربی سپاہی مشرق کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ آپ کافروں کی زمین سے پامال ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بھتیجے کی لاش کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے پھولوں کو چنتے ہیں اسی طرح آپ اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور جب آپ کی پامال لاش خیام حسین میں پہنچتی ہے تو بیویاں روتی ہیں اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں اے میرے آقا مجھے اجازت دیجئے، بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، علی اصغر 6 مہینوں کا، وہ چھوٹا سا بچہ 3 دنوں سے پیاسا ہے، وہ کیسے اتنی پیاس برداشت کر سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جاؤ اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو پھر چلے جانا۔ حضرت عباس اپنی بہن زینب سے اجازت لے کر میدان میں اترتے ہیں اور شیر کی طرح میدان میں جاتے ہیں اور نہر فرات سے پانی لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سعد اپنے سپاہیوں کو نعرہ لگاتا ہے، للکارتا ہے کہ یہ پانی امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں تک نہ پہنچ پائے ورنہ تم سب کی خیر نہیں، تم سب میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا۔ پھر یزیدی فوج نے اکٹھا حملہ کر دیا اور ایک تیر آپ کے بازو پر لگتا ہے اور آپ مشک کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ایک تیر آپ کے دوسرے بازو پر لگتا ہے اور آپ مشک اور علم کو اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں کہ اچانک کسی لحظے یزید نے مشک کو بھی نشانہ بنایا، مشک کو نیزہ مار دیا اور ایک تیر لگا اور سارا پانی زمین پر گر گیا، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے حسین مولا میری مدد فرمانا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں اے میرے آقا مجھے خیام کی طرف نہ جائیے گا کہ میں اپنی سکینہ زادی اور علی اصغر سے وعدہ کر کے آیا ہوں سکینہ کہ تیرا چاچو پانی لے کر آئے گا، میں ان کو کیا جواب دوں گا میرے مولا۔ اور غازی عباس وہیں پر شہادت پا جاتے ہیں اور آپ علم لے کر واپس خیام کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر جناب حضرت علی اکبر آپ امام حسین علیہ
السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بابا جان مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی شہادت کا درجہ حاصل کر سکوں۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی اجازت سے میدان میں اترتے ہیں اور سینکڑوں کے لشکر کو شکست دیتے ہیں، اور پھر یزیدی فوج آپ پر اکٹھا حملہ کرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ہم 100-200 لشکر کا دستہ بھیجیں تو یہ آپ کے سامنے بہت کم ہے، آپ ان کو ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیں گے۔ اور جیسے ہی وہ اکٹھا حملہ کرتی ہے آپ علیہ السلام نیچے گر جاتے ہیں۔ کوئی لانتی آپ کے سینے میں برچھی مارتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا کیسے اپنے نوجوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتا ہے، اور حضرت علی اکبر اپنے بابا کو پکارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ کہتے ہیں بابا جان یہ لانتی کہتے ہیں کہ کیسے بوڑھا اپنے نوجوان کے سینے سے برچھی نکالتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام آپ کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو آپ تڑپنے لگ پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ ان سب جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ اب سب جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رسول کی امت، میں اور میرے گھر والے 3 دن سے پیاسے ہیں، ہم نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ لانتی کہتے ہیں کہ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم علی علیہ السلام کی اولاد کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں آپ کو خیام سے آواز آئی، آپ واپس خیام گئے اور کہا اے بیبیوں کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں علی اصغر علیہ السلام نے آواز دی ہے۔ جب سے آپ نے کہا کہ میری مدد کیجیے تو علی اصغر علیہ السلام خاموشی نہیں ہو رہے۔ علی اصغر اس وقت سے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے علی اصغر سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر میدان میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یزیدیو تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 3 ماہ کے بچے کا کیا گناہ ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ فوجی یزید کہتی ہے اے حسین یہ بچہ خود ہم سے پانی مانگے۔ امام پاک علی اصغر سے کہتے ہیں اے میرے ننھے شہزادے اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ علی اصغر پانی مانگتے ہیں اور یزیدی فوج کانپ اٹھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ سن کر ابن سعد کہتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پھر کوئی تیر مارتا ہے جو علی اصغر کو چھیر کر امام پاک کے بازو میں لگتا ہے۔ علی اصغر علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ یزیدی فوج اور بہت زیادہ خوفناک ہو گئی، ان کے دل میں ڈر بڑھ گیا اور آپ کے جسم سے خون بہتا رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے خون کو اوپر کرتے ہیں، آسمان کہتا ہے وہ بارش نہیں برسائے گا۔ آپ علیہ السلام علی اصغر کے خون کو نیچے کرتے ہیں، زمین کہتی ہے وہ اناج نہیں اگائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام علی اصغر کے خون کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے سجاد کے پاس خیموں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹا مجھے اپنے پاس ملنا قبول فرما اور مجھے اجازت دو، اب میری باری ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سجاد سے اجازت لے کر میدان میں اترتے ہیں اور خطبہ فرمایا اے ظالموں تم لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے میرے نانے کے کندھے پر سوار ہوتے مجھے دیکھا ہے، پھر مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ میری زبان کو میرے نانا چوستے تھے اور کہتے تھے حسین حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ابن سعد اور عمر کہنے لگتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سینکڑوں سپاہیوں کو فرار کرتے ہیں، لیکن پھر سارے یزیدیوں نے اکٹھا حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حسین پر تیروں سے حملہ کرو اور کچھ خیام کی طرف سے چلے جاؤ، اور جب حسین علیہ السلام
خیام کی طرف جائیں تو تیر مارنا، اور پھر میدان میں امام حسین پلٹیں گے تو خیام کی طرف جانا، کوئی امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتا ہے اور کوئی نیزہ مارتا ہے، پھر آپ علیہ السلام نیچے گر جاتے ہیں اور کوئی بھی قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر آ رہے تھے۔ پھر شمر نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ سارے سپاہی، یہ کام تو میرا ہے۔ پھر اس لعنتی شمر نے آپ کا سر مبارک شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سر شہید ہوتے وقت اپنا آخری سجدہ ادا کر لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اے میرے مالکا تو نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رکھے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ محرم الحرام کے مہینے کی تمام ویڈیو، نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے